سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ اسلام ایک ایسا سربلند اور آبرو مند مذہب ہے کہ دنیا کے چوراہے میں کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھ اونچے کر کے مسلمان فخر سے کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میری کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو للکارتی چلی آئی اور قیامت کی گرمی تک للکارتی چلی جائے گی کہ لاؤ اس کی مثال لاؤ۔ یہ بات آپ کی ضیافت طبع کے لیے عرض کروں کہ تورات پر کبھی چیلنج نہیں ہوا کہ اس کی مثال لاؤ، انجیل پر کبھی چیلنج نہیں ہوا اس کی مثال لاؤ، زبور پر کبھی چیلنج نہیں ہوا کہ اس کی مثال لاؤ۔ ایک اکیلا قرآن ہے جس کے متعلق انسانیت کی بھری بزم میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہے کوئی ماں کا لال کہ ایسے تین جملے بنا کے لائے جو اس کے کم از کم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کے ساتھ وہ کمپیریبل ہو، ان کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا سکے، ان کے ساتھ اس کو موازنہ کیا جا سکے۔ مگر آج تک پوری دنیا کے عرب ناکام رہے، جو نیٹو سپیکرز تھے ناکام رہ گئے، یہاں تک وہ ناکام رہے۔ مجھے کی بات یاد آئی ہے، یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی نیچر پر گفتگو کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کا مزاج کیا تھا۔ کہ انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کے دو طرح کے مزاج ہیں۔ ایک یہ کہ نبی معجزہ اس فیلڈ میں دکھلائے کہ جس فیلڈ میں قوم کا کوئی ایکسپیرینس، کوئی تجربہ نہ ہو۔ نبی ایسا کام کر کے دکھلائے جو کام قوم کے روزانہ کے تجربے میں کبھی نہ ہوا ہو اور ان کو اس بارے میں کوئی ایکسرسائز، کوئی ورزش، کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کا کوئی چانس نہ ملا ہو۔ آئی بات سمجھے؟ جی۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اب وہ کہتے ہیں ہم کس طرح نبی کا مقابلہ کریں؟ کام وہ کرتا ہے جو ہمارے سامنے کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی ہم نے کیا ہی نہیں، ہمارے سامنے اس کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو نبی ایک ایسے میدان میں چیلنج کر رہا ہے کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس ایریے میں ہم نے کبھی قدم رکھا ہی نہیں اور ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا دکھلایا تو چونکہ نارمل ریٹ میں، عادت انسانی میں کبھی ہاتھ بغل میں دبا کے نورانیت کے ساتھ نکالنے کا کوئی تجربہ روزانہ کی سوسائٹی میں نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قوم یہ کہنے میں حق بجا تھی کہ ہم نبی کا مقابلہ کس طرح کریں کہ نبی معجزہ اس فیلڈ میں دکھلا رہا ہے جس فیلڈ میں ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ اگر تو کسی ایسے معاملے میں کوئی کام کرتا جس میں ہمارا تجربہ ہوتا پھر تو ہم مقابلہ کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹی پتھر سے نکال کے دکھائی، چونکہ پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھلانا یہ انپریسیڈنٹڈ چیز تھی، اس کی سابقہ کوئی نظیر یا کوئی مثال نہیں تھی۔ اس لیے قوم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ مقابلہ کس طرح کریں کہ نبی کام اس فیلڈ میں کرتا ہے جس میں ہمارا تجربہ ہی نہیں۔ جیسا میں ایک سیدھے سادے پکوڑیاں بیچنے والے کو کہوں آؤ میرے ساتھ عربی بول کے دکھلاؤ، اب میں جانتا ہوں اس بیچارے کو تو ذرا بھائی سے ضربن ہی نہیں آتا، تو یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ تو کہتا ہے جناب پکوڑیاں بنانے میں میرا مقابلہ کرو۔ اب وہ بھی جانتا ہے پکوڑی اس کو بھی کہاں بنانا آتی ہوگی۔ آئی بات سمجھ رہے؟ جس فیلڈ میں کسی کا کوئی تجربہ ہو اس میں تو چیلنج کرنے کا معنی ہے کہ آؤ کر کے دکھلاؤ، اور اس کے لیے کوئی پاسبلٹی، کچھ امکان ہوتا ہے وہ کام کرنے کا۔ مگر جس میں تجربہ ہی کچھ نہیں، اب باری آئی سرکار کی، کہا چاند توڑتا ہوں، اگر میرے مقابلے کو تو توڑ کے دکھلاؤ۔ نبی چیلنج اس ایریے میں کرتا ہے جس میں ہمارا تجربہ نہیں، کریں کیا؟ سورج بچا کے دکھلاتا ہوں، کریں کیا؟ نبی اپنا ایکسپیریمنٹ، اپنے میریکل کا، اپنے معجزے کا تجربہ اس فیلڈ میں کرواتا ہے کہ جس میں ہمارا کوئی تجربہ نہیں۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام اس سٹیج پہ آ گئے جس سٹیج پر کبھی کوئی نبی نہیں آیا۔
कोई रसूल नहीं आया। वो क्या? आओ उस फील्ड में चैलेंज करता हूं जो तुम्हारा रोजाना का फील्ड। क्या तुम अपने आप को कहते हो हम अरब और पूरी चीजों को कहते हैं अजम? अरब के माना बोलने वाला, बात करने वाला, जिसमें बात करने की सलाहियत हो वो अरब, और जिसमें बात करने की सलाहियत हो अजम, गूंगा। अरब लोग नाम रखते वक्त ही अपना नाम रखा बात कर सकने वाला, और पूरी दुनिया को अपने मुकाबले में गूंगा करार दिया। कहा तुम्हारे ये कहने का क्या हक है? कहा जनाब कोई जुबान ऐसी लाओ कि एक लफ्ज के 1000 माना हो। हम अपनी मिसालें देखते हैं, एक लफ्ज बोलते 1000 माना देंगे। कोई जुबान ऐसी लाओ कि एक माने पर 1000 लफ्ज बोला जा सकता हो। कोई जुबान इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकती, हम अपनी मिसाल पेश कर सकते हैं कि एक माने के लिए 1000 लफ्ज ला सकते हैं। इतना तरादुफ और इतना इश्तिराक, कितनी बड़ी वसीह जुबान है। हम ये कहने में हक बजाने में है कि हम वाकई बात कर सकने वाले और पूरी दुनिया गूंगी है। अब कुरान ने उन्हें चैलेंज किया, मुसलमानों आपके लिए यह सरबलंदी का सामान है कि नहीं? है कि जिस किताब के मानने वाले आप हैं, पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाइए, हजरत इसराफील से सूर मांगिए कि वो बिगड़ हमें तो जो कयामत के दिन तुमने बजाना है। आज महबूब किबरिया की शान में हम बजाना चाहते हैं। आज हम सरकार ताजदार मदीना के कुरान का ऐलान करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को चैलेंज करो तो पूरी दुनिया में आज समा वही होगा कि तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। लोग इसी तरह खेल तमाशे में, शराबों में, अश्याशियों में लगे रहें, न कोई तालीम की तरफ जाए। इतनी दूरी पर जब मैं पहुंचूं तो सब मेरी जान कब्ज कर लेना। क्यों? कहा मैं अपने बुजुर्गों के कदमों में दफन हूं।